جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر سر, اللہ کا شکر. آپ سنائیے. زبردست. اچھا, کیا بات کریں گے سر؟ پہلے تو آپ کا یہ جتنے بھی آپ لوگ کام کر رہے ہیں میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں سر جی, کہ آپ یقین کریں کہ میں پاکستان سے ہوں اور میں جو یہ باتیں اب کرنے والا ہوں آپ لوگوں کی وساطت سے, یہ میں کسی مسجد میں کسی بھی فرقے میں یہ نہیں کر سکتا, یعنی کہ مجھے نکال باہر پھینکیں گے یہ لوگ. تو میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے پاس بھی ٹائم اتنا نہیں ہے, تو میں جلدی جلدی سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کچھ کنفیوژن جو ہے وہ قرآن سے لے کر آپ لوگوں میں بھی ہے, یا کچھ لوگ جو مولوی ہیں وہ آپ لوگوں کو قرآن سے ہی پریزنٹ نہیں کر رہے, یا کیا چکر ہے یہ دیکھتے ہیں اب. کہ ضرور ارشاد کریں سر, ارشاد. قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں کہا گیا. آپ پورا قرآن پڑھ دیں یہ سے خالی ہے, یعنی کہ قرآن میں یہ ضرور کہا گیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں لیکن نبی کہیں بھی نہیں کہا گیا. ٹھیک ہو گیا سر جی. اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن, یہ بات میں خود بھی کرتا ہوں جی میں آپ کر رہے ہیں اور میں اس چیز کو اپریشیٹ کیا کہ آپ سچ کے ساتھ ہیں. حالانکہ ہر پورا کوئی بھی مولوی آپ کو مل جائے, کوئی بھی مدرسے کا لڑکا آپ کو مل جائے, یعنی کہ پورا مسلم ورلڈ یہی کہے گا کہ یہ نبی ہیں, لیکن پورا قرآن اس سے خالی ہے. آگے پورا بڑھنے سے قرآن پہلے اس سے خالی ہے. ڈیفرینشیٹ کریں نبی اور رسول, یہ بتا دیں سر دیکھنے والوں سر کو. سر یہ گھنٹوں چاہیے مجھے, گھنٹوں چاہیے سر جی. یہ پورے جو ہے نا, یہ میرے پاس بہت ساری آیات کا بلنڈر یہاں پر پڑا ہے, لیکن آپ لوگوں کے پاس ٹائم کم ہے, اس لیے صرف میں پوائنٹس رکھتا جاتا ہوں کہ انشاءاللہ میں دوبارہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ملوں گا اور اس کو ڈسکس کریں گے. اور ابن مریم کو اور گلزار صاحب آپ کو بھی میں ضرور چاہوں گا کہ آپ لوگ میرے ساتھ یہاں پر ڈسکس کریں, اور جو بھی مسکنسپشنز ہوتی ہیں اس کو سنسیئرلی جو ہے نا وہ ڈیل کریں. جس طرح گھنٹے نہیں چاہیے, میں آپ کو بتا دوں, رسول وہ ہوتا ہے جو رسالت لے کے آتا ہے, شریعت لاتا ہے. نبی وہ ہوتا ہے جو رسول کی رسالت پہ, شریعہ پہ عمل کرتا ہے اور پیغام لاتا ہے, اپنی نئی رسالت نہیں لے کے آتا. That's the difference. جی مطلب یہ ہے کہ رسول جو ہے وہ میسنجر ہے, جیسے ہم یہ میسنجر یوز کرتے ہیں اپنے موبائلز میں. سر شرع تو اور ہے نا, شرع کا لفظ علیحدہ یوز کرتا ہے قرآن میں یا کہیں بھی. جو اجتہاد, جو اس کی ڈیفینیشن ہے, جو اجتماع ہے, وہ یہی ہے, اجماع جو ہے کہ رسول رسالت لے کے آتا ہے, وہ رسالت سے مراد شریعت لے کے آتا ہے, یعنی اس میں بھی درجہ بندی ہے. سر حارث سر آپ کی میں بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں سر, صرف لفظ و لفظ اگر معنی پہ غور کریں نا تو رسول کا جو میننگ ہے نا, میننگ لفظی معنی, وہ میسنجر کے ہیں سر, وہ میسنجر کے ہیں. جیسے ہم میسنجر پہ آپ سے بات کر رہا ہوں میں ڈائریکٹ, ٹھیک ہے, اسی طرح اللہ بھی یا جو بھی قرآن کا آتھر ہے وہ اپنے لوگوں سے میسنجر کے تھرو بات کرتا ہے, اس کے علاوہ کوئی میڈیم نہیں ہے نا. رسول رسالت سے ٹھیک ہے نکلا سر, رسالت سے بالکل نکلا ہے, لیکن رسول اگر آپ عربی میں اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کا جو میننگ ہے وہ اردو میں جو ہے وہ پیغمبر ہے, یعنی کہ پیغام لانے والا, اور انگلش میں میسنجر اس کو کہیں گے. جس طرح میسنجر میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں, رسول جو ہے رسول سے نکلا, رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا, تو رسول جی کا مطلب بالکل بھیجا ہوا ہے. بالکل 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 سر. اچھا دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ قرآن میں 1,24,000 انبیاء ہرگز نہیں ہیں, صرف 19 انبیاء ہیں, اور میں آپ کو آیت بھی وہ دکھا سکتا ہوں, یہ سورہ انعام کی. جی بالکل بالکل بالکل. مجھے یہ اس چیز کا دکھ یہ ہے کہ پوری مسلم ورلڈ کو نہیں پتا ہے, آپ لوگوں کو پتا ہے, اس لیے میں آپ لوگوں کو اپریشیٹ کر رہا ہوں. اچھا دوسرا یہ ہے, تیسرا یہ ہے کہ قرآن میں موجود بیشتر قتل والی آیات جسمانی قتل کو سپورٹ نہیں کرتی, بلکہ قرآن انسان کا نفسیاتی قتل پر زور دیتا ہے. سر سائیکولوجیکل کلنگ, یہ جتنی بھی آیات ہیں یہ سائیکولوجیکل کلنگ سے ریلیٹ کرتی ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے سائیکولوجیکل؟ دماغ میں چھریاں مارنی؟ نفس سر نہیں نفسیاتی قتل سر جی, ایک جیسے سر آپ کوئی بھی قرآن کی آیت میں ابن مریم سے بھی ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہوں, تو میں اس چیز کو پروف کروں گا کہ یہاں پر جتنی بھی قتل کی بات ہو رہی ہے, کوئی بھی آپ جیسے اللہ, اگر یہ قرآن میں جس طرح ہم بلیو کرتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے, آپ سمجھیں کہ آتھر کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے سر جی, تو اس میں جو بھی یہ اس میں ڈسکس ہوتی ہیں وہ نفسیاتی قتل کو سپورٹ کرتی ہیں, کہ ہم اپنا من ماریں, ہم دوسرے بندوں کا قتل نہ کر دیں جا کے, یا گلے نہ کاٹ دیں کسی کے. تو اس لیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں کسی جنگ بدر یا جنگ حنین یا جنگ جمل, جنگ صفین, جنگ حنین کسی کا بھی ذکر نہیں ہے سر جی. پورا قرآن اس سے خالی ہے. تو پھر حدیث کیا ہے
سر حدیث جو ہے وہ حادثہ سے نکلا ہے. یہ ابن مریم اگر یہاں پر ہوں تو وہ میری اصلاح کر سکیں گے. آپ ہمیں ٹھہر جائیں, آپ ابن مریم نہیں ہے تو آپ ہمیں اس قابل تو سمجھیں گے, آپ بتا آرگیومنٹ بتائیں پراپر. نہیں بالکل بالکل سر, حدیث جو ہے وہ لفظ حادثے سے نکلا ہے. اس کا میننگ اردو میں واقعہ کے ہیں, انگلش میں نریشن, نہیں تو حدیثوں میں اتنی ہر جگہ جو قرآن میں قتل ایکسپلین ہوا ہے وہ حدیث سے ثابت ہے. تو اب مجھے بتائیں پھر حدیث کو کس ٹوکری میں ڈال دیں ہم لوگ؟ اچھا اس کو چھوڑیں, پہلے ابھی ادھر بھی آتے ہیں, اس پہ بھی پکڑتے ہیں, اس پہ ایک سیکنڈ آپ کو اس پہ بھی پکڑتے ہیں. جی سر, یہ میں نے اسکرین شیئر کیا, غالب اس کو کھولیں ذرا. جی کریں. یہ قرآن 33:40 ہے جس میں حضرت محمد کا بتایا گیا کہ آپ کے کسی کے باپ نہیں ہے. یہ کیا لکھا ہوا؟ بالکل سر, بالکل سورہ احزاب کی, یہ سورہ احزاب 33 ہے, اس کی 40 آیت ہے. جی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی ایک کا باپ دادا نہیں تھا, اور لیکن اللہ کا رسول ہے اور نبیوں کی مہر ہے, اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. ٹھیک ہو گیا سر؟ جی اللہ کا رسول ہے. بالکل جی نبی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اچھا آپ کہہ رہے تھے کہ نبی نہیں ہے؟ نبی نہیں ہے, بالکل نبی کہیں نہیں کہا گیا. آپ کہہ رہے تھے رسول نہیں ہے. نہیں رسول ہے, بالکل رسول ہے, میسنجر ہے. میں نے آپ کو کہا نا میسنجر ہے, لیکن پروفٹ نہیں کہہ سکتے. پروفٹ کا جو میننگ ہے وہ پروفیسی کرتا ہے, وہ یعنی کہ بھی تو کہہ دیا نا کہ نبی, ہاں نبیوں کا خاتم ہے, نبی نہیں ہے. نبیوں کا خاتم ہو گیا تو اس کا مطلب نبی بھی ہے نا. نہیں, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو عربی کا خاتم ورڈ ہے نا, اس کا میننگ ختم کے نہیں ہے, اس کا میننگ ہے مہر, سیل. نبی, ہاں تو نبی تو ہے نا. یعنی یہاں پہ مجھے ایسے کہہ رہے ہیں حارث مرد ہے اور آخری باپ ہے. نو باپ بھی ہوں نا پھر. میں سر آپ کو یہ آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں. محمد تم مردوں میں سے, یعنی کہ جو یہاں قرآن کا اوتھر ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپلین کر رہا ہے, ایڈریس کر رہا ہے ہم لوگوں کو. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد آخری نبی نہیں ہے؟ نو سر, نو نہیں ہے. سر بات تو سنیں. جی وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مرزا صاحب سچے ہیں؟ قادیانی مجھے لگتا ہے. نہیں نو میں قادیانی نہیں ہوں, لیکن جو وہ کہتے ہیں جی وہ صحیح کہہ رہے ہیں. ارے یار آپ مرزا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, وہ نبی ہیں. نو وہ پروفیسی جو پروفٹس والی آیت ہے ان پہ وہ پورا نہیں اترتے, اس لیے وہ نبی نہیں ہے. اچھا جی جو پروفٹ والی آیت ہے وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے. جی سر 2 منٹ ہمیں ذرا چیزیں وہ سمجھ لیں گے نا پراپرلی. اوکے ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ جی رسول اللہ خاتم النبیین ہے, ٹھیک ہے, تو نبیوں کے اوپر جو مہر لگی ہے وہ جو ہے وہ نبی نہیں ہے بندہ, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بندہ بس ایسے ہی پھڑو تڑو ہے, نبی نہیں ہے؟ نو سر, اللہ کے میسنجر ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلزار مردوں میں سے ہے لیکن مرد نہیں ہے. نو سر, نو آپ سمجھے. اب میں سمجھاتا ہوں سر, ایکسپلین کرتا ہوں سر. میرا سر میں ایکسپلین کر رہا ہوں, سر میں ایکسپلین کرتا ہوں. یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے ہم سے, ہم مرد ہیں, آپ حارث آپ مرد ہیں, غالب آپ مرد ہیں, گلزار آپ مرد ہیں, حاجی صاحب آپ مرد ہیں, ٹھیک ہے. ہم مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی ایک کا باپ دادا نہیں ہے, لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں کی مہر ہے. ہم مردوں میں سے کسی کی باپ دادا نہیں ہے, یعنی کہ اینسسٹر, ابا جو یہاں پر اینسسٹر کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. ابا کا میننگ جو ہے وہ اینسسٹر ہے, ابا و اجداد, ٹھیک ہے سر. اگر وہ جیسے یہ مسلم ورلڈ پوری کہہ رہی ہے, کر رہے ہیں, دیکھیں جتنی بھی آپ باتیں کر رہے ہیں ہم روز یہ باتیں ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کوئی نئی بات کون سی ہمیں بتا رہے ہیں. میرے خیال میں حارث نے, میں نے, حاجی بھائی نے, گلزار نے, باقی سب نے یہ ساری باتیں کبھی نہ کبھی ہم نے سنی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. سر جس طرح میں کر رہا ہوں یہ مسلم ورڈ سے شاید نہیں سنی ہوگی. دوسرا ابھی آپ حاجی بھائی بول رہے ہیں, آپ ان کو بولنے نہیں دے رہے. جی سر حکم. جس طرح یہ نفسیاتی بات کی ہے نا, وہ مجھے سمجھ نہیں آئی, کیونکہ میں نے کہیں قرآن میں مجھے یاد نہیں آ رہی وہ آیت کون سی ہے, ان کے سر مارو, وہ چیپٹر 8 ورس 12 ہے. غالب بھائی نکالنے میں وہی, شکریہ. میں کھولتا ہوں. اگر میری یادداشت صحیح سے کام کریے, آیت نمبر 12 ہے. وہ گردن پہ مارنے کی بات کیا, آنکھ کے اشارے سے میں کہوں گا اسی گردن پہ چوٹ نہ بھی لگے اور لگ بھی جائے, یہی مسئلہ ہوگا پھر اس کا. یہ سر جی سر,
आप हाथ काटना भी साइकोलॉजिकली था। हाँ हाँ, सबको साइकोलॉजी सही बात कर रहे हैं, आंख सब ये सोचना है मैंने। और ये भी जो अल्लाह ताला और उसके रसूल से लड़े और जमीन में फसाद करते हैं, फिर उनकी सजा यही है कि वो कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं, मुखालिफ जाने से उनके हाथ पांव काट दिए जाएं। मेरा नफ्सियाती सूली, हारिस भाई पूरा करें जो भाई कह रहे हैं, नफ्सियाती सूली, नफ्सियाती सूली मतलब नफ्सियाती हाथ पे, नफ्सियाती गर्दन पे मार करना है, नफ्सियाती हाथ काट। ये तो नफ्सियाती मजहब हो गया ना, तो नफ्सियाती हो गया बस। ये सर आपने मतलब कि मैं समझ सकता हूँ आपके जज्बात, मतलब कि आपके जज्बात अच्छे हैं, आप अंदर से अच्छे हैं, इसलिए आप चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कुरान भी आपकी तरह अच्छा हो जाए। हाँ, लेकिन आप अंदर से अच्छा आदमी है, आप अंदर से बिल्कुल बुरा नहीं, मतलब कि अगर आपको इस्लाम मारना भी सिखाना चाह रहा हो ना, तो आप कभी भी किसी को मारेंगे नहीं, क्योंकि आप अंदर से अच्छे हैं। इससे आप नारियल की तरह हैं जो ऊपर से सख्त है और नीचे से बिल्कुल नरम और अच्छा इंसान है, आप नारियल की तरह हैं। आप दूसरे लफ्जों में मैं ये कहूंगा कि आप हम ही हैं, बस आप उस झटके पे फंसे हुए हैं कि आप इसको कबूल नहीं कर पा रहे कि ये एक पॉलिटिकल किताब है, एक 7वीं सदी के आदमी ने लिखी थी ये किताब, और उन्होंने अपने जिस तरह जो उनकी अक्ल थी, जो उनकी ज़हनी थी, उस हिसाब से रखी, अपना पॉलिटिकल मैनिफेस्टो रखा, अपनी जो चीजें बदली, हदीसों का ट्रेजर है हमारे पास, किस तरह रसूल अल्लाह बैठे बिठाए आयतें बना लेते थे वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें मेरे भाई ये हैं, ये और ये जितनी ये 26 तो बड़ी आयतें, इधर उधर बाकी की आयतें भी जो है, जहन्नुम की इतनी बड़ी सजा जो प्रॉब्लम है वो भी नफ्सियाती तौर पे अल्लाह में, और वो तो खैर टॉर्चर पेन जो होती है वो तो होती ही नफ्सियाती है। आपका अगर हाथ जल रहा है तो पेन का जो सिग्नल रिसेप्टिव जो होता है वो तो आपका ब्रेन ही कर रहा होता है, लेकिन तो और वो भी कोई छोटी चीज नहीं, आप बस ये चाह रहे हैं कि ये कुरान अच्छा हो जाए, जो गालिब ने कहा कि जिस तरह आप अच्छे हैं, आप अंदर से अच्छे हैं। अच्छा मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जी सर। चले आप कुरान को एक साइड पे रखें, आप हदीसों के मुतालिक क्या सोचते हैं? सर हदीसों के मुतालिक ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जो कि कुरान के मुताबिक सही नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, कुरान के मुताबिक सही नहीं है, क्योंकि कुरान जो है, अगर मैं हदीस का टॉपिक यहाँ पर निकालूं तो कुरान की आयत है सूरह बकरा, दूसरी सूरत है और 282वीं आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू। ठीक है, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, जो तुम कर्ज का लेन देन एक मुय्यना मुद्दत के लिए करो तो उसे लिख लिया करो, और अपने मर्दों में से 2 को इस बात पर गवाह बना लो। ठीक है, ये पूरी आयत है, ये मैं इसका तर्जुमा पढ़ रहा हूं। और अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतों को जिन्हें तुम गवाह बनाना पसंद करो गवाह बना लो, ताकि अगर उन दोनों औरतों में से एक गुमराह हो जाए तो दूसरी याद दिला दे। ये औरतों को यानी कि जी बिल भूल जाए, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम होती है औरतों को, इसमें इनको डिसग्रेस करने का मतलब नहीं है, उनकी यानी कि बराबरी तो है, लेकिन अगर कोई एक औरत यानी कि हैज में है तो वो दूसरी याद दिला सकती है, क्योंकि वो बहुत तकलीफ है। औरतों की बराबरी एक गवाही आदि है, बाकी सारी चीजों में उन्हें पीछे रखा गया। आप कह रहे हैं कि डिसरिस्पेक्ट? नहीं, डिसरिस्पेक्ट नहीं है, डिसरिस्पेक्ट नहीं है। अच्छा जी, मैं सिर्फ ये आपको, अच्छा सर सिर्फ ये बात क्लियर करने दें सर, एक ये बात क्लियर करने दें, क्योंकि इसमें कोई भी हदीस आप सहाय सित्ता पूरी उठा के देख लें, किसी के भी 2 गवाह नहीं है, सिंगल बंदे ने कंपाइल की हुई है, ये पूरे कुरान के लॉ के खिलाफ है ये हदीस जितनी भी हैं। ये कुरान का लॉ है कि कोई भी आप जब यानी कि आपस में कोई डील कर रहे होते हो, कोई मुत्तफक अलैह फैसला कर रहे होते या फैसला कौन बात कर रहे होते हो, तो इसे लिखा करो और कम से कम 2 मर्द की गवाही होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि अहादीस पूरी जितनी भी हैं, जी पूरी भी जितनी भी अहादीस हैं, आपने एक छोटी सी एग्जांपल उठाई है, लेकिन पहली बात ये है, यही इस चीज की बुनियाद है कि औरत की अक्ल कम है, 2 औरतें 1 मर्द। आपको सर किसने कहा औरत और मर्द को बराबर कह रहा हूं। आपको किसने कहा है कि हैज में पहली बात औरतों की यादाश्त भूल जाती है, दूसरी बात ये कहां पे लिखा हुआ है कि सिर्फ हैज अगर औरत को हुआ, हैज तो कम टाइम पे होता है, ज्यादा तो नॉन हैज जी 4-5 दिन के लिए, जी बिल्कुल। चले तो हम बाकी दिनों में उसे रख लें, हैज के दिनों में चले उसे माफ कर दें। एक सेकंड होल्ड कीजिए। नहीं, यहाँ पर औरत को डिसग्रेड करने का मेरा मतलब कोई नहीं है, औरत और मर्द बराबर ही हैं। 1 मिनट मेरी बात सुनिए, बेटी का हिस्सा भी आता है। तीन से बता रहा हूँ कि मैंने तकरीबन 2-3 शादियां की हैं और तीनों मर्तबा मैंने ये बात नोट की है कि हैज के वक्त जितनी मेरी बीवियों की याददाश्त ताज़ा होती थी, उस वक्त वो पहले नहीं होती थी।
हाँ जी, उनको ऐसी ऐसी बातें याद होती थी जिनका मेरे दिमाग पर मतलब कि मैं पता नहीं कितने वर्षों पहले भूल चुका होता हूँ। बल्कि मेरे मतलब कि किसी डिवोर्स के बाद जब जब लड़ाई हुई है वो हैज में लड़ाई होती है, क्योंकि उनको उस वक्त वो बातें याद आ रही होती थी। और सर वो जी बिल्कुल हाजी साहब, सर वो साइकोलॉजिकली मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब होती हैं उन दिनों, इस वजह से ये बात की गई है। इसमें बिल्कुल ये मकसद नहीं है। ठीक है, आपकी मतलब ये है उससे मैं एग्री करता हूँ। जी जी, एक जो बात आपने की है ना हाजी भाई, चले आप कंप्लीट कर लें फिर मैं करता हूँ। जी जी सर कंप्लीट करें। अच्छा, तो मैं एक आपकी बात से एग्री करता हूँ, काफी सारी हदीसें आयशा से हैं, ठीक है ना। तो आयशा की तो एक औरत की गवाही जो है ना, वो हदीस की सनद में अगर आयशा का नाम है सारी की सारी फारग कर देनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। हाँ, मरियम का कैसे मान ली गवाही? अच्छा चलो ठीक है, जरा ठहर जाएं। मरियम की गवाही, मरियम का गवाह तो यसू बन गया था ना, तो ज्यादा पकूड़े बहुत बड़ा था, ठीक है। वो तो बहुत ही, और वो अच्छा। अब मगर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ जी सर, कि आप कह रहे हैं कि हदीस की गवाही जो है, हदीस की गवाही जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसमें एक ही बंदे से आ रही है, ठीक है। तो कुरान की, फिर कुरान की हम कैसे मान लें कि कुरान की गवाही भी जो है ना वो भी तो एक बंदे से आ रही है बहुत सी जगहों पे। सर कैसे एक बंदे से आ रही है? ठहरे, दूसरी बात ये है कि चलें हम सारी हदीस को साइड पे फेंक देते हैं, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं कि कुरान से मोहम्मद कौन थे? सर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे में बता रहा हूँ ना मैं आपको, अल्लाह खुद एड्रेस कर रहा है इस आयत में। मुझे एक बात बताएं, अभी आपने एक वर्ड यूज किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको क्या कुरान कहता है कि उनके साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाएं? नहीं, वो एक आयत है जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं क्योंकि उनका इतना बड़ा मकाम है। बताया ना, रिस्पेक्ट देना चले वो तो एक अलग बात है। कुरान की कौन सी आयत कहती है कि आगे मोहम्मद के नाम के साथ रसूल अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद के नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाएं? कहाँ लिखा है? सल्ली का अगर आप ना, फिर आप क्या क्यों रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सर सल्ली का मीनिंग तो आप समझे ना, सल्ली का मीनिंग जो है। की बात नहीं कर रहा मैं, आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कुरान ने कहाँ कहा है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाओ, और आप क्यों लगा रहे हैं? आप क्यों लगा रहे हैं? कुरान तो कहता नहीं है लगाओ, तो सर आप मोहम्मद कह दें, सिर्फ कोई मसला नहीं, मोहम्मद कह दें आप आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला है तो आप मोहम्मद कह दें। मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मसला नहीं है। मैं आपसे देखे, मैं तो वैसे ही मोहम्मद कहता हूँ ना, ठीक है, मैं तो वैसे ही मोहम्मद कहता हूँ, ठीक है। जी जी, आप मैं मोहम्मद आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप क्यों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा रहे हैं? कुरान में तो लिखा ही नहीं है। सर अब इस चीज के लिए बहुत डिटेल चाहिए, जिस तरह अब मेरे पास काफी सारी चाहिए यार। देखें, इस चीज के लिए सिर्फ कोई हदीस, कोई एक आधी फिका की किताब चाहिए, डिटेल तो कोई नहीं चाहिए, ठीक है। सर अब आप कह रहे हैं कि सिर्फ कुरान है, तो फिर कुरान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखा, ठीक है, वो तो लिखा नहीं है। दूसरी बात है कि मुझे ये बताएंगे हजरत मोहम्मद के वालिद का क्या नाम था? सर हजरत मोहम्मद के वालिद नहीं थे ना। आप जो मैं चीज कह रहा हूँ वो आप चीज समझ नहीं रहे, वो मैसेंजर है सिर्फ। सर वालदा भी नहीं थी ना, वालदा भी नहीं थे ना। सर मैं आयत के थ्रू जो है मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ कि दूसरी आयत पे अगर आप आएंगे ना कि वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता व क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। ये सूरह आल इमरान की तीसरी सूरत है और 144वें आयत है, जिसका तर्जुमा मैं पढ़ने लगा हूँ। और मोहम्मद नहीं है सिवाय एक रसूल है, तहकीक इससे पहले रसूल गुजर गए, क्या पस अगर वो मारा जाए या कत्ल कर दिया जाए तो तुम अपनी एड़ियों के ऊपर पलट जाओगे। अच्छा, और जो कि अपने एड़ी के ऊपर जिंदा हैं, यानी कि वो मारे नहीं गए ना कत्ल नहीं करे गए। वो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि रसूल अल्लाह के वालिद का नाम क्या था? आप मुझे आगे से सुना रहे हैं कि रसूल अल्लाह एक रसूल थे, यानी आप ये कह रहे हैं कि रसूल अल्लाह कभी पैदा नहीं हुए थे, उनकी कोई माँ नहीं थी, उनका कोई बाप नहीं था? बिल्कुल ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कुरान में। अच्छा, तो इसका मतलब रसूल अल्लाह है? नो मैसेंजर हैं, अल्लाह के मैसेंजर हैं। नहीं तो फिर मुझे एक बात बताएं कि दुनिया में चलें जी, हमारे पास ये बात तो हमें पता है कि सारे मर्दों के जो है ना बाप तो एक बंदा हमें मिलता है जिसके बारे कुरान कहता है कि उसका बाप नहीं था, और साफ लिखा है कि उसका बाप नहीं था, ठीक है। और माँ उसकी भी थी,
تو مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کے اسلوب سے آپ یہ کیسے ثابت کریں گے؟ کیونکہ جس بندے کا باپ نہیں تھا اس کے بارے میں بالکل کلیئر قرآن میں لکھ دیا گیا کہ اس کا باپ نہیں تھا، مگر محمد کے بارے میں کہیں بھی نہیں لکھا گیا کہ اس کا باپ اور ماں جی ٹوٹل 4 دفعہ مینشن کیا گیا قرآن میں۔ ارے نہیں، میرا کوشچن ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا، ذرا غور سے سنیں دوبارہ۔ جی عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میری دوبارہ غور سے بات سنیں، میں نے کہا ہے کہ جس بندے کا باپ نہیں تھا قرآن نے بڑے کلیئر لفظوں میں بتایا کہ اس کا باپ نہیں تھا، تو محمد کے بارے میں کیوں نہیں بتایا کہ محمد کا باپ اور ماں کوئی نہیں تھے؟ اب مجھے آپ یہ بتائیں گے محمد صاحب پھر کہاں سے آئے تھے اگر ان کا باپ بھی نہیں تھا تو ماں بھی نہیں تھا؟ سر وہ میں یہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، یہ میسنجر جو آپ کے موبائل میں ہے سر، آپ کے موبائل میں میسنجر ہے نا، آپ کے موبائل میں میسنجر ہے، اسی طرح کے اللہ کے یہ میسنجر ہیں سر، یہ میڈیم ہے ہم سے بات کرنے کے لیے۔ ایپ تھے بھائی صاحب، محمد کوئی ایپ ہے جس کو اللہ نے بنایا؟ آپ میسنجر ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد فیس بک کا میسنجر تھے؟ یہ مجھے کوئی جبرائیل جیسی کوئی چیز لگ رہے ہیں جو محمد آپ مجھے پیش کر رہے ہیں نا، یہ بڑا اچھا قسم کا۔ لابیل نے اچھی بات بولی حاجی صاحب کہ وہ میسنجر ایپلیکیشن لگ رہی ہے جو جس کے کوئی باپ نہ ہو، لیکن آپ بار بار سوال کو بھائی ڈاج کر رہے ہیں۔ آپ سے غالب بھائی پوچھ رہے ہیں ان کے والد کون تھے، دیٹس سو سمپل کوسچن۔ سر نہیں تھے نا، والد نہیں تھے، جب میں کہہ رہا ہوں کہ میسنجر ہیں۔ پورا یہ جو روزہ رسول وغیرہ ان سب چیزوں کو آپ نہیں مانتے؟ اچھا اس میں کہاں لکھا ہے کہ رسول وہاں دفن ہے؟ کہیں بھی پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ مجھے یہ بات بتائیں کہ وہاں دفن ہے تو پیدا کیسے ہوگا ان کے والد؟ پیدا ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ پیدا ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ نہیں، کہیں نہیں لکھا، پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا۔ کیسے آگے والد نہیں تھے بھائی؟ ان کے کوئی نیا فرقہ تو نہیں بنا رہے آپ؟ سر پیدائش کا ذکر ہی نہیں ہے پورے قرآن میں۔ محمد کو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے؟ نو سر، نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہے آپ یہ دیکھیں نا، آپ سر یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے اور محمد نہیں ہے سوائے کہ رسول ہے، صرف میسنجر ہے۔ تحقیق اس سے پہلے رسول گزر گئے۔ اور آپ حاجی صاحب آپ میری بات کو کنفرم کریں گے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے پیشن گوئی کی تھی کہ اے اللہ ان کو انہی کی نفسیات میں رسول مقرر کرے، نفسیات سائیکالوجی میں رسول مقرر ہوتا ہے، تو وہ انسان تو ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے میں انسان ہوں، اگر اللہ میری نفسیات میں رسول مقرر کرے گا تو میں تو انسان ہوں، ٹھیک ہے؟ رسول اگر میں قائم کروں گا تو وہ زندہ رہے گا، رسول زندہ رہے گا۔ انسان مر جاتے ہیں۔ نازل ہوا بھائی، اگر رسول نہیں تھے تو قرآن کس پہ نازل ہوا؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا جو چیز آپ پی رہے ہیں وہ مجھے بھی چاہیے۔ سر جی میں صرف پوائنٹس اسی لیے کلیئر کر رہا تھا کہ ان باتوں کی ڈیٹیل میں میرے پاس پوری آیات ہیں، ریفرنسز بہت سارے ہیں میرے پاس، لیکن مجھے اس طرح ٹائم نہیں مل پاتا کبھی میرے پاس۔ اچھا یہ کیا ہے؟ یا ایھا النبی، او پروفٹ، یہ کیا ہے؟ یہ یا ایھا النبی کس کی بات، کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کوئی بھی پریزنٹ ٹینس میں کوئی بھی پروفٹ ہو، چاہے وہ جیسے یہ ابراہیم علیہ السلام ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہو سکتے ہیں، ان کو پروفٹ کہا گیا ہے۔ نہیں تو قرآن میں نہیں، ایک سیکنڈ، یہاں پہ عیسیٰ سے مخاطب ہو رہے ہیں اے نبی کافروں منافقوں سے جہاد کرو۔ نو سر، جو بھی اس وقت کا آپ اگر کون تھا نبی اس وقت کا؟ رسول قرآن کے وقت اور کتنے نبی تھے؟ سر یہ اگر آپ یہ کتاب سمجھ رہے ہیں 1400 سال پرانی ہے تو یہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اچھا یہ بھی آپ نے یار آپ نیا فرقہ بنا رہے ہیں، فرقہ ہے کیا نام ہے آپ کا؟ آپ نے اپنی باتیں قرآن کے زمانے میں سیدھی باتیں کر رہا ہوں۔ شرم کریں یار آپ کھینچتان کے۔ ایک پہلی بات ایک نا ایک اب میرا اس کو ریپ اپ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے بہت بڑی بڑی دعوے مار دی ہیں۔ 1400 سال بعد آپ میں یہ، اور یہ پھر میں آپ کو اس کو پرسنل مت لیجیے گا، میں یہ اپنے اوپر بھی لاگو کرتا ہوں کہ 1400 سال بعد اتنے ہزاروں کے قریب سکالرز گزر گئے، اور میں ان کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگیاں گلا دیں ان کتابوں کو سمجھنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے۔ جب بھی کوئی بندہ ایسا آتا ہے وہ کہتا ہے بھائی مجھے اب سمجھ آئی ہے، میں نے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے صحیح طریقے سے، پہلے والے سارے چونا لگانے آئے ہوئے تھے۔ یار یہ ایروگنس ہے آپ کی، اتنی ایروگنس اپنے اندر نہ لاؤ، اپنے تھوڑا سا اپنے، یہ ایروگنس ہے۔ ویسے ایک مجھے بات بتائیں جی سر، عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد بندہ، عبد یعنی کہ عبد جو ہے، ایک منٹ، نہیں سوری عبادت، یہ عبد جو ہے یہ عبادت سے نکلا ہے نا،
یہ عبد مانی بندگی, جو عبادت کرتا ہے وہ بندہ ہوتا ہے. عبد مانی بندگی, نو سوری, عبد مانی بندگی, عبد مانی بندگی. عبد کس کو کہتے ہیں؟ بندگی کرنے والا نہیں سر, عبد کا معنی بندگی ہے. اچھا جی حارث, ذرا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 نکالیں. جی سر. جو بھی ہے سر مجھے ضرور بتائیے گا پرائیویٹلی کہ آپ کیا پیتے ہیں, کیونکہ مجھے بھی وہ پینا ہے. ہاں جی صاحب, یہ ہم سب کو پتا ہے. جی 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 یہ دیسی نشہ ٹھیک ہے. وَإِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مما نزلنا علی مما نزلنا علی عبدنا. تو یہاں پہ محمد کو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ ہم نے اپنے بندے پہ اتارا ہے. تو یہ کون سا بندہ ہے؟ ٹھیک ہے, یہ تو جی 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 قرآن کے وہ محمد جو ہے وہ بندہ ہے. ظاہری بات ہے یہاں پہ محمد کی بات ہو رہی ہے. اب آپ یہ نہ کہنا کہ یہاں پہ نو سر محمد نام تو نہیں لکھا ہوا نا یہاں پر. نہیں نہ لکھا ہو نا بھائی. نازل کس پہ ہوا ہے وہ تو ہمیں پتا ہے نا قرآن کے مطابق. سر نازل کا میننگ جو ہے وہ عیاں ہونا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے ریویل ہونا. اس کے اوپر ریویل, اس کے اوپر ریویل سر ہم پہ بھی ہوتا ہے نا, ہم پہ بھی ہوتا ہے نا یار. اوئے ہوئے ہوئے یار, آپ اپنے بچ کے رہنا یار, بچ کے رہنا یار. آپ کے محمد کو نہیں نہیں سر, ماڈرن بندوں پہ نہیں زیادہ, مطلب کوئی تو بندہ تھا نا جس پہ ریویل ہوا تھا. سر آپ اتنے اچھے آدمی ہیں, آپ اتنے اچھے آدمی ہیں, آپ بہت اچھے آدمی ہیں. آپ ہمارے پاس آ جائیے. یہ خام خواہ کیوں نفسیاتی عمل کر رہے ہیں آپ اپنے آپ؟ نہیں کوئی نفسیاتی عمل نہیں ہے سر, کوئی نفسیاتی عمل نہیں ہے. مارے جائیں گے. آپ نے نیا فرقہ بنا لیا ہے. مگر بابل بھائی آپ کو وعدہ کریں آپ ہر اسٹریم میں آئیں گے اور کچھ ایسے پوائنٹس ہمیں دیں گے تو اچھا مزہ آتا ہے, سیکھنے کو ملتا ہے. سر میرے پاس بہت سارے پوائنٹس ہیں, بہت سارے پوائنٹس ہیں میرے پاس, بہت سارے پوائنٹس ہیں. ابھی تک تو آپ نے مجھے لگتا ہے باقی کے پوائنٹس, پلیز اس کو پرسنل مت لیجیے گا. پھر جب بھی یہ اصول ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کسی سے کوئی اپنا آتا ہے اپنا پوائنٹ, تو اپنا سب سے اسٹرانگیسٹ پوائنٹ لاتا ہے. آئی ایم سوری ٹو سے, ابھی جو آپ نے پوائنٹ لائے ہیں they are not very strong, they are سر میں صرف مسکنسپشن صرف قرآن میں جو آپ لوگوں کی ہو رہی ہیں وہ صرف کلیئر کر رہا ہوں. ہماری بھی آپ مسکنسپشن کر کے آپ نے خراب کر دیا. آپ نے تو قرآن, توبہ نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے. اتنا تو ہم بھی بھائی اب بھی ایسے. سر قرآن کا میننگ اگر آپ کریں گے, ہر لفظ کا ایک میننگ ہوتا ہے. قرآن کا میننگ ہوتا ہے پڑھا ہوا. قرآن ایک پراپر ناؤن کے طور پہ ضرور یوز کرتے ہیں ہم, لیکن قرآن کا جو میننگ ہے وہ پڑھا ہوا ہوتا ہے. بھائی جو مرضی میننگ ہو, آپ لوگ ایٹمالوجی میں چلے جاتے ہیں, جو مرضی میننگ ہو, کوئی غلط عام بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز, اس کو اس وقت سر نہیں ہوتا جس کانٹیکسٹ میں کیا جا رہا ہے, ایسے ہی نہیں ہوتا. اب ایک آیت اس کے حوالے سے کروں گا سر پیش. ہم نے ہر قوم میں ان کے اندر صحیح رسول اور نبی جی جی نفسیات میں وہ کر گیا. جی جی ٹھیک ہے, یہ نفسیات کی بات ہے. چلیں صرف فرقہ بتا کے جائیے گا. سر میں سبمیٹر ہوں اللہ کی آیات کا, نہ میں سبمیٹر ہوں سر. کوئی فرقہ نہیں ہے, کوئی فرقہ نہیں ہے. سبمیٹر ہوں سر. مسلم ہر کوئی جو ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی آئیڈیالوجی پہ سبمٹ کر رہا ہوتا ہے. جیسے دیوبند ہو گیا, بریلوی ہو گیا, اہل حدیث ہو گیا, شیعہ ہو گیا. میں ان سب سے آ رہی ہوں. آپ تو کہہ رہے ہیں قرآن آیا نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ, آپ نے تو نیا ہی فرقہ بنا لیا. بتائیں کتنے لوگ اس بات کو مانتے ہیں جو آپ نے فرقہ بنایا؟ سر آپ قرآن سے مجھے دکھا دیں کہیں. کیا دکھایا تو ہے. کیا دکھایا سر آپ نے؟ آپ کو بھی دکھایا یہ 66:9 کیا کھول کے آپ کو دکھایا؟ سر محمد وہاں نہیں لکھا ہوا. محمد نہیں لکھا, یہ انڈرسٹوڈ بات ہے نا. اچھا سر میں ایک آیت آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں, صرف ایک آیت آپ سن لیں. قرآن کے بارے میں جو آپ بات کر رہے ہیں, سورہ یونس 10 ہے, اس کی 37ویں آیت ہے. وما کان ھذا القرآن ان یفتری من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اور یہ قرآن یعنی پڑھائی ایسی نہیں کہ اسے کوئی گھڑ لے یا بنا لے اللہ کے علاوہ, اور لیکن یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. سر کتاب کا جو میننگ ہے وہ ہوتا ہے لکھا ہوا. اب جیسے یہ میرے پاس اس قرآن ہے, پراپر ناؤن کو میں یوز کر رہا ہوں, میرے ہاتھ میں قرآن ہے اس وقت, کتاب ہے اللہ کی, اور اللہ یہ ایڈریس کر رہا ہے. اور یہ قرآن جو یعنی کہ میں پڑھائی کر رہا ہوں اس کی آیات کی جو میں پڑھائی کر رہا ہوں. سر پوری سن لیں پوری سن لیں. سر یہ قرآن پڑھائی ایسے نہیں ہے کہ اس کو گھڑ لے اللہ کے علاوہ, اور لیکن یہ تصدیق کرنے والی اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. سر میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں اور یہ جو قرآن پڑھائی ہے اس کو ویریفائی کر رہا ہے.
सर तस्दीक कर रहा है इसको, मतलब बना दिया किसी भी इंग्लिश में किसी भी ट्रांसलेशन में हाथों के दरमियान लिखा हुआ, इसका ये है कि सर हम नॉलेज जो इसकी कबल नाजिल हो चुकी है, ये उसकी तस्दीक कर रहे जो पिछले आई। सर इससे पहले भी यही नाजिल हुआ है ना, पहले बाइबल हुई है ना, पहले बाइबल हुई नहीं हुई सर, नहीं हुई, पहले बाइबल नहीं हुई सर, पहले बाइबल नहीं हुई, सिर्फ कुरान है, ये शुरू से है सर, ये बता दूं इनके सर ये शुरू से है नफ्सियाती फिरका, और ज्यादा देर रहेंगे मैं नफ्सियाती हो जाऊंगा। अगर ठीक है इलाज करें सर मुझे दोबारा बुलाएंगे आप? हाँ, आपको बुलाएंगे दोबारा, एंटरटेनमेंट है भाई, एंटरटेनमेंट है, इंटरनेट का इंतजाम करके ये आपका जो तड़ाका निकलेगा ये 10 से 15,000 व्यूज से तो हम देख ही रहे हैं, पेशेंट गोई तो है ऑलरेडी। हाँ ये बड़ा मशहूर है, मुझे नफ्सियाती ना कर दें, फिर आइएगा सैटरडे को आइएगा सर। इब्ने मरियम को सर, इब्ने मरियम के साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूँ सर। आप क्या करेंगे उनसे? इब्ने मरियम बेचारे होते हैं यार, वो इब्ने मरियम नॉर्मल आप उन्हें ट्विटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर में मैंने काफी दफा कांटेक्ट करना चाहे, लेकिन नहीं हो पा रहा उनसे। ठीक है चलें, सही है, ओके शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप लोग, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, आइएगा फिर, इनके नफ्सियाती फिरका।